اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل افعال القلوب علمت وظننت وحسبت وخلت ورأيت ووجدت وزعمت وهي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على المفعولية نحو علمت زيدا عالما۔ یہ فصل ہے افعال قلوب کے بیان میں۔ افعال قلوب علم تو ہے، ظنن تو، حسب تو، خل تو، رئی تو، وجد تو، زعم تو ہے۔ یہ سب افعال قلوب ہیں اور وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ سب افعال تو ان دونوں کو مفعول ہونے کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ جیسے علمت زیدن عالما، میں نے جانا زید کو عالم، میں نے جانا زید کو۔ یہ افعال جو آپ نے پڑھے، علم تو، ظنن تو 2، حسب تو 3، خل تو 4، رئی تو 5، وجد تو 6، زعم تو 7۔ یہ 7 افعال قلوب یہاں آپ نے پڑھا۔ افعال قلوب بہت سارے ہیں، ہے نا، مگر استقراء کے طور پر تتبع تلاش کے بعد 7 یہاں بیان کیا گیا ہے۔ 7 بیان کیا گیا۔ اس کو افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قلب کا جمع قلوب، قلب کا معنی دل، گویا ان افعال کو دل سے تعلق ہے، ان افعال کو دل سے، ان افعال کا تعلق دل سے ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے افعال قلوب۔ اچھا ایک بات اور دیکھیے، علم تو، ظنن تو، حسب تو، جو بھی افعال آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب فعل ماضی ہے۔ تو کیا افعال قلوب صرف فعل ماضی ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، ماضی بیان کیا گیا ہے لیکن مطلق فعل مراد ہے، ہاں ماضی ہو یا مضارع ہو یا امر ہو۔ دوسری بات، یہاں متکلم کا صیغہ ہے، یہ ہے ان افعال کو صیغہ متکلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مقصود یہ ہے، مطلب یہ کہ ہر شخص اپنے قلبی افعال سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ اپنے دل کی بات آپ خود جانتے ہیں، ہمارے دل کی بات آپ کے دل کی بات ہم اتنا، مہوش اور روزی اپی اور آپ کی جماعت کے کس کے دل میں کیا کیا لڈو پھوٹ رہے ہیں وہ تو آپ ہی جانے ہیں۔ ہر کوئی اپنے دل کی بات بیٹھے ہیں، پر کیا کیا سوچ رہے ہیں دوسرا کوئی کہہ سکتا ہے؟ دوسرا کوئی کہہ سکتی ہے؟ نہیں، اسی لیے متکلم کا صیغہ استعمال کیا۔ بہرحال یہ سب افعال قلوب ہیں، یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، لیکن مبتدا اور خبر کو مفعولیت کی بنا پر، ہاں آپ جانتے کہ افعال قلوب 2 مفعول کو چاہتا ہے، اسی لیے علم تو زیدن عالما 2 مفعول ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ ان افعال قلوب کی کچھ خاص باتیں ہیں، اس کو بتانے کے لیے وَعْلَمْ سے اشارہ کیا ہے۔ وَعْلَمْ دل کے کانوں سے سنو۔ اب تک تو افعال قلوب کو سنے، افعال قلوب کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتائی جانے والی ہے، بغور سماعت کرو۔ انا لہذه الافعال خواص، آپ جانیں کہ ان افعال کے لیے خواص ہیں، ان افعال کے لیے یعنی ان کی کچھ خاصیتیں ہیں، ان کی کچھ
खासियात हैं। मिनहा अल्लाह तुक़्तसरा अला अहदी मफ़ऊलैहा बखिलाफ़ि बाबी आतैतु फला तक़ूलु अलिमतु ज़ैदन। उन खासियात में से एक खासियत ये है कि दो मफ़ऊलों में से एक पर इक़्तिसार नहीं किया जाएगा। ये अफ़ाले क़ुलूब की खासियत में से एक खासियत ये है कि दो मफ़ऊलों में से एक पर इक़्तिसार नहीं किया जाएगा, बरखिलाफ़ बाब आतैतु की, बरखिलाफ़ बाबे फला तक़ूलु, तो नहीं कहा जाएगा अलिमतु ज़ैदन, अलिमतु ज़ैदन नहीं कहा जाएगा, है ना। आते तो आप पढ़े पीछे इससे पहले वाले फसले में, आते तो को एक मफूल पर इख्तिसार करना जायज़ है। आते तो ज़ैदन या आते तो दिरहमन कह सकते हैं, लेकिन अलिम तो ज़ैदन नहीं कह सकते। उसकी खासियत में से खासियत ये है कि दो मफ़ऊलों में से एक मफ़ऊल पर इख्तिसार जायज़ नहीं है। जब एक मफ़ऊल को बयान करेंगे तो दूसरा मफ़ऊल भी बयान करना लाजिम और ज़रूरी होगा, वरना जुज़ पर इख्तिसार करना लाजिम आएगा, जो कि ममनू है। समझ शरीफ में बात आई। वमिनहा जवाज़ुल इल्ग़ाई इज़ा तवस्सतत नहव ज़ैदुन ज़नन्तु क़ाइमुन और तअख़रत नहव ज़ैदुन क़ाइमुन ज़नन्तु। क्या मतलब? और उन्हीं खासियत में से एक खासियत ये है इल्ग़ा का जायज़ होना। जवाज़ुल इल्ग़ा, इल्ग़ा का जायज़ होना। इल्ग़ा का मतलब नीचे लिखा है इब्तालुल अमल लफ्ज़न व महल्लन मअन जवाज़न, लिखा है, यानी अमल का बातिल करना लफ्ज़न महल्लन एक साथ। एक इल्ग़ा का मतलब होता है अमल का बातिल होना। अमल का अफ़ाले क़ुलूब की दूसरी खासियत ये है कि उसका अमल बातिल हो जाता है। कब? इज़ा तवस्सतत, जबकि वो बीच में हो। जबकि वो अफ़ाले क़ुलूब अगर बीच में हो, मुब्तदा खबर के दरमियान हो, तो उसका अमल बातिल हो जाता है। जैसे ज़ैदुन ज़नन्तु क़ाइमुन, ज़ैद मुब्तदा है, ज़नन्तु अफ़ाल क़ुलूब में से एक फ़ेल है, वो बीच में है, क़ाइमुन खबर बाद में है। आपने पीछे पढ़ा कि मुब्तदा खबर को मफ़ऊलियत की बिना पर मंसूब करता है, मगर यहाँ ज़ैद और क़ाइम मंसूब नहीं है बल्कि मरफ़ू है। ये मुब्तदा खबर जो मरफू होते हैं वही है। क्यों? चूँकि ज़नन तो फ़ेले क़ल्ब बीच में है, लिहाजा उसका अमल बातिल हो गया, इसका अमल बातिल हो गया। और तअख़रत या मुअख़्ख़र हो, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन ज़नन्तु, या ज़नन्तु अखीर में है, लिहाजा ज़ैद और क़ाइम मुब्तदा खबर की बुनियाद पर मरफू है, ज़नन्तु के बिना पर मंसूब नहीं है, उसका अमल बातिल हो गया। क्यों अमल बातिल हो जाता है जी? क्यों बातिल हो जाता है? क्योंकि उनके दोनों मफ़ऊल ऐसे हैं कि उनके अंदर मुब्तदा और ख़बर होने की सलाहियत है। उनके दोनों मफ़ऊलों में मुब्तदा खबर होने की, और अफ़ाले क़ुलूब अमल में ज़ईफ़ हैं। अफ़ाले क़ुलूब तो जब वो उन दोनों मफ़ऊलों के बीच में हो या आखिर में वाक़े हो तो वो अमल नहीं कर सकेंगे। वो अमल, क्योंकि आमिले ज़ईफ़ मुक़द्दम पर अमल नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ गए पूरी बात। वमिनहा
انہا تعلق اذا وقعت قبل الاستفهام نحو علمت زید عندك ام عمر وقبل النفی نحو علمت ما زید فی الدار وقبل لام الابتداء نحو علمت لا زید منطلق. کیا مطلب؟ اور افعال قلوب کی خاصیات میں سے یہ ہے کہ وہ افعال معلق کیے جاتے ہیں. انہا تعلق معلق کیے جاتے ہیں. معلق کیے جانے کا مطلب بین سطور میں لکھا ہے اے تحمل عن العمل لفظا وتعمل معنى على اللزوم. اے تحمل عن العمل لفظا یعنی لفظا عمل سے روک دیا جاتا ہے. لفظا عمل سے افعال قلوب کی خاصیات میں سے تیسری خاصیت یہ ہے کہ اس کا عمل معلق ہو جاتا ہے, مہمل ہو جاتا ہے, اس کے عمل کو روک دیا جاتا ہے, اس کے عمل کو روک دیا جاتا ہے. کب اذا وقعت قبل الاستفہام, جب استفہام سے پہلے واقع ہو. استفہام سے جیسے علمت زید عندک ام عمر, علمت زید اے علمت زید عندک ام عمر. ام دیکھیے یہاں پہ علمت کے بعد زید ہے, عندک ام عمر زید حمزہ استفہام ہے, اس سے پہلے علمت واقع ہوا ہے, تو اب علمت کا عمل ظاہر نہیں ہوگا. علمت کا عمل یعنی زید منصوب نہیں ہوگا بلکہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ام عمر میں یا امر, یہاں بھی حمزہ استفہام سے پہلے ہے نا, یہاں بھی عمل ظاہر نہیں ہوگا. وقبل نفی کی, اور نفی سے پہلے واقع ہو, جیسے علمت ما زید فی الدار, علمت میں نے جانا کہ گھر میں زید نہیں ہے, میں نے جانا کہ گھر میں. یہاں ما نافیہ سے پہلے علمت ہے, لہذا علمت کا عمل ظاہر نہیں ہوگا. اسی کو کہتے ہیں مائے کافہ. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عمل سے روکنے والی ماں. سمجھ شریف میں بات آئی. وقبل لام الابتدا, اور لام ابتدا سے پہلے ہو, جیسے علمت لا زید منطلق. ان تمام صورتوں میں اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا, عمل رک جائے گا, وہ اپنا عمل ظاہر نہیں کر پائے گا. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ استفہام اور نفی اور لام ابتدا صدارت کلام کو چاہتا ہے. کس کو چاہتا ہے؟ حمزہ استفہام شروع کلمہ میں آتا ہے, لام تاکید شروع کلمہ میں آتا ہے, اور لام ابتدا, اور نفی مائے نفی یہ بھی شروع کلام میں آتا ہے. یہ صدارت کو چاہتا ہے, اور اگر عمل اس کو دیں گے تو اس کی صدارت ختم ہو جائے گی, اس کی صدارت ختم ہو جائے گی. اس لیے ان افعال کا عمل لفظ میں محمل قرار دیا جائے گا, اگرچہ معنی میں عمل برقرار رہے گا. اگرچہ ہاں, سمجھ شریف میں بات آ گئی. آگے دیکھیے. وَمِنْهَا انہا یجوز ان یکونا فاعلها ومفعولها ضمیرین لشیء واحد نحو علمتنی منطلقا وظننتک فاضلا. اور انہی خاصیات میں سے ایک خاصہ یہ ہے, چوتھی خاصیت,
جائز ہے کہ ان کا فاعل اور مفعول، جائز ہے کہ ان کا فاعل اور مفعول ضمیر ہو ایک شے کے لیے، ضمیر رہنے لی شعین، ضمیر ہو ایک شے کے لیے، جیسے علم تنی منطلقا زنن تکا فاضلا۔ کیا مطلب؟ افعال قلوب کے خاصیت میں سے چوتھی خاصیت یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں ضمیر متصل ایک شے کے لیے ہو، یعنی صرف متکلم کے لیے ہو، یا صرف مخاطب کے لیے ہو، یا صرف غائب کے لیے ہو۔ یہ فاعل اور مفعول دونوں ضمیر متصل ایک شے کے لیے ہو، ایک شے کا مطلب یا تو صرف متکلم کے لیے ہو، یا صرف مخاطب کے لیے ہو، یا صرف غائب کے لیے ہو، جیسے علم تنی منطلقا وظننتک فاضلا، اس میں فاعل اور مفعول دونوں متکلم و مخاطب کی خبریں ہیں، اور ایک شے یعنی متکلم یا مخاطب کی طرف راجع ہے، اور یہ اجتماع دوسرے افعال میں ممنوع ہے۔ ایسا اجتماع دوسرے افعال میں ضربتنی نہیں کہا جائے گا، ضربتنی تو نے مجھ کو مارا ایسا نہیں کہا جائے گا، مگر علمتنی کہا جائے گا۔ اگر ضربتنی کہنا ہو تو کیا کہا جائے گا؟ ضربت نفسی، ضربت، ہاں ضربتنی نہیں کہا جائے گا میں نے مجھ کو مارا، بلکہ کہا جائے گا ضربت نفسی، میں نے اپنے آپ کو مارا۔ اور علمتنی کہا جائے گا میں نے اپنے کو جانا، میرے دل میں کیا ہے اس کو میں نے جانا۔ تو افعال قلوب میں یہ اجتماع جائز ہے، لیکن دوسرے افعال میں جائز نہیں۔ افعال قلوب میں اس لیے جائز ہے کہ ان کا مفعول حقیقتاً دوسرا مفعول ہے، مفعول اول صرف تمہید کے طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا ان افعال کے فاعل اور مفعول اول کے درمیان شیء واحد کی ضمیر ہونے کی تقدیر پر اتحاد لازم نہیں آتا، برخلاف دوسرے افعال کے کہ ان کے اندر فاعل و مفعول میں اتحاد لازم آتا ہے، ایک ہی ہونا لازم آتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ وَعَلَّمْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ظَنَنْتُ بِمَعْنَى اتَّهَمْتُ وَعَلِمْتُ بِمَعْنَى عَرَفْتُ وَرَأَيْتُ بِمَعْنَى أَبْصَرْتُ وَوَجَدْتُ بِمَعْنَى أَصَبْتُ ضَالَّةً۔ سنو افعال قلوب کی شان یہ ہے کہ ظننتو کبھی اتہمتو کے معنی میں ہوتا ہے، ظننتو اتہمتو کے معنی میں، ہاں ظننتو کا معنی کیا ہوگا؟ اتہمتو یعنی میں نے تہمت لگائی، اور علمتو کا معنی ہوگا عرفتو میں نے پہچانا، رأیتو بمعنی ابصرتو ہوتا ہے یعنی میں نے دیکھا، اور وجدتو کا معنی اصبتو ضالۃ ہوتا ہے میں نے گم شدہ چیز کو پایا۔ ہاں فتنصب مفعولا واحدا فقط فلا تكون حينئذ من افعال القلوب، کہتے ہیں تو وہ صرف ایک مفعول کو نصب دیتے ہیں، تو وہ صرف ایک مفعول کو نصب دیتے ہیں، تو وہ اس وقت افعال قلوب سے نہیں ہوں گے، تو وہ اس وقت کیا مطلب؟ ظننتو اگر اتہمتو کے معنی میں ہو، علمتو عرفتو کے معنی میں ہو، رأیتو ابصرتو کے معنی میں ہو، وجدتو اصبتو ضالۃ کے معنی میں ہو، تو یہ اس وقت افعال قلوب نہیں ہوں گے، اور صرف ایک مفعول کو نصب دیں گے، دو مفعولوں کو نہیں چاہیں گے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ افعال قلوب دو مفعولوں کو چاہتا ہے، لیکن افعال قلوب جب ان افعال کے معنی میں ہو تو اس وقت صرف ایک ہی مفعول کو عمل دے گا، اور وہ افعال قلوب سے نہیں کہلائیں گے،
سبق مکمل ہوا. دعائے خیر میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.